الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج کی بابرکت نشست میں ہم سنیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و فقر کے ایمان افروز واقعات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک کی حالت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ لینا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونا، یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں صبر، قناعت اور اللہ پر کامل بھروسہ کی راہیں دکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک میں حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کے آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ فائدہ، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تو نگری آئی، اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تیلی تھی جس میں کھجور کی گٹلیاں بری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات 3 حصہ کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور صبح سے تقریباً پون گھنٹے قبل میرے تائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ اللہم ارزقنی اتباعہم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ میں ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤ؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلے، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدو۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا بچا لیا کرے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ فائدہ، اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے
تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہے وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایات میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نیابت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداری تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سزائے دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے ہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کی ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چھپڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بسترا عمدہ ہوتا تھا جو تیرے ہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کا پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ فائدہ: یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیوند تھے جس میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قوا ضعیف ہے، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جن سے ضعف پیدا ہو کہ قوت پہلے ہی سے ضعیف ہے۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوت بھی عطا فرمائی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذاتی دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتے ہیں اور اس حسرت میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھے چند ایمان افروز واقعات حیات الصحابہ کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و فقر اور دنیا سے برغبتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر دلوں میں بٹھا دے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے اور ہمارے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔